أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ شرح السنہ امام بربہاری رحمہ اللہ کی عظیم الشان تالیف ہے، اور اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کتاب کا بہت سے علماء کرام نے اہتمام کیا ہے۔ اس کتاب کی بہت سی شروحات لکھی گئیں، اس کتاب پہ بہت سے دروس دیے گئے، تو اللہ نے ہم سب کو توفیق دی کہ ہم بھی اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ تو آج اس کتاب کا جو مسئلہ ہم شروع کریں گے اس کا نمبر ہے 38۔ اس مسئلے میں امام بربہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں والمسح علی الخفین سنہ، موضوع پہ مسح کرنا یہ سنت ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یہاں پہ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا امام بربہاری رحمہ اللہ کے علاوہ دیگر ائمہ نے اس مسئلے کو عقیدہ کی کتب میں ذکر کیا ہے؟ تو اس سوال کا جواب ہے کہ بالکل ایسا بہت سے ائمہ کرام نے کیا ہے۔ ان میں سے ایک ہیں امام طحاوی رحمہ اللہ۔ چنانچہ امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَنَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ كَمَا جَاءَ فِي الْأَثَرِ، کہ ہم موضوع پہ مسح کرنے کے قائل ہیں، سفر کے دوران بھی اور حضر کے دوران بھی، جیسا کہ یہ چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں وارد ہوئی ہے۔ امام طحاوی کے علاوہ بہت سے ائمہ کرام نے اس مسئلے کا تذکرہ عقیدہ کی کتب میں کیا ہے، لیکن یہاں پہ سوال اٹھتا ہے کہ جب یہ کتب عقیدہ کی ہیں تو موضوع پہ مسح کرنا یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، اس کا نماز سے وضو سے تعلق ہے، تو اس کا تذکرہ عقیدہ کی کتب میں کیوں؟ تو اس کا سبب یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی گمراہ فرقوں نے، کئی بدعتی فرقوں نے اس کا انکار کیا ہے۔ ان میں سے ایک خوارج ہیں اور دوسرے نمبر پہ روافض یعنی کہ رافضی لوگ ہیں۔ جب گمراہ فرقوں نے اس کا انکار کیا تو تب یہ مسئلہ اہل سنت والجماعت کا شعار بن گیا، ان کی امتیازی علامت بن گیا۔ اس لیے ائمہ اہل سنت، ائمہ اہل حدیث عقیدہ کی کتب میں یہ اور اس قسم کے دیگر وہ مسائل ذکر کرتے ہیں جو بظاہر فقہ سے تعلق رکھتے ہیں، عقیدہ سے تعلق نہیں رکھتے، لیکن چونکہ ان مسائل سے پہچانا جاتا ہے کہ کون سا شخص بدعتی لوگوں میں سے ہے، گمراہ فرقوں سے تعلق رکھتا ہے، اور کون سا شخص اہل سنت والجماعت میں سے ہے، اہل حدیثوں میں سے ہے، سلفیوں میں سے ہے، اس لیے ایسے مسائل کا تذکرہ عقیدہ کی کتب میں کیا جاتا ہے۔ امام محمد بن نصر المروزی 294 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، اور ان کی بہت سی کتب ہیں، ان میں سے کتاب کا نام ہے السنہ۔ یاد رہے کہ یہ کوئی عام امام نہیں ہے، امام بخاری کے بہت سے مشائخ
ان کے بھی مشائخ ہیں، اور ان کو حدیث کے میدان میں اور عقیدہ کے میدان میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ تو یہ امام محمد بن نصر المروزی فرماتے ہیں وقد انکر طوائف من اہل الاہواء والبدع من الخوارج والروافض المسح علی الخفین، کہ اپنی خواہش کے پیچھے چلنے والے، بدعات کو اپنانے والے کئی ایک گروہوں نے مودوں پہ مسح کرنے کا انکار کیا ہے، یعنی کہ اس کو نہیں مانا۔ پھر امام صاحب نے ان کے نام لیے ہیں، یہ کون سے گمراہ فرقے ہیں جنہوں نے مودوں پہ مسح کرنے کا انکار کیا؟ کہتے ہیں خوارج اور رافضی لوگ۔ رافضی لوگ آپ سب جانتے ہوں گے، اس سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ رافضی وہ لوگ جو جناب ابو بکر صدیق کی خلافت کو حق نہیں مانتے، جناب عمر فاروق کی خلافت کو حق نہیں مانتے، جناب عثمان کی خلافت کو بھی ناجائز مانتے ہیں، ایسے لوگوں کو رافضی کہا جاتا ہے۔ اور خوارج کون ہیں؟ ان کے امتیازی مسائل کون سے ہیں؟ تذکرہ تفصیل سے پہلے ہو چکا ہے، لیکن دو مسئلوں کی طرف اشارہ کروں گا۔ نمبر ایک، وہ جو مسلمان حکمرانوں کے خلاف بغاوت کو، خروج کو جائز سمجھتے ہیں۔ نمبر دو، جو کبیرہ گناہوں کے مرتکب کو کافر سمجھتے ہیں، کافر قرار دیتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب توبہ کیے بغیر فوت ہو گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہاں رہے گا؟ جہنم میں رہے گا۔ امام صاحب کی گفتگو جاری ہے، کہتے ہیں وَزَعَمُوا، کون سے امام صاحب؟ امام محمد بن نصر المروزی۔ وَزَعَمُوا، امام صاحب کہتے ہیں کہ یہ گمراہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ أَنَّ ذَلِكَ خِلَافٌ لِكِتَابِ اللَّهِ، کہ مودوں پہ مسح کرنا یہ قرآن کریم کے خلاف ہے، قرآن کریم اس کی اجازت نہیں دیتا۔ وَمَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ لَزِمَهُ إِنْكَارُ جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا مِنَ السُّنَنِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَمْ نَذْكُرْ۔ امام محمد بن نصر المروزی کہتے ہیں جو مودوں پہ مسح کرنے کا منکر ہے، اس مسئلے کو نہیں مانتا، تو اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ وہ ان تمام احادیث کا منکر ہے جو مودوں پہ مسح کرنے کے مسئلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں، اور ہم نے ان کا تذکرہ کیا ہے، اور کچھ ایسی بھی ہیں جن کا ہم نے تذکرہ نہیں کیا۔ امام صاحب کے آخری الفاظ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، کہتے ہیں وَذَلِكَ خُرُوجٌ مِن جَمَاعَةِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، مودوں پہ مسح کرنے والی احادیث کا انکار دین اسلام سے خروج کے مترادف ہے۔ یعنی کہ ایسا آدمی مسلمان کیسے ہو سکتا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت شدہ ان احادیث کا انکار کرے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مودوں پہ مسح کیا ہے اور صحابہ کرام کو بھی اس کی اجازت دی ہے۔ امام صاحب کی کتاب کا نام کیا ہے؟ السنہ۔ اس کے بعد امام نووی رحمہ اللہ، ان کا تعارف کیا ہے؟ امام نووی شافعی ہیں اور مسلم شریف کی شرح انہوں نے لکھی ہے جس کا نام کیا؟ المنہاج۔ اس شرح میں جب وہ احادیث، اس کتاب میں ان احادیث کا تذکرہ کرتے ہوئے جن احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ مودوں پہ مسح کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، وہاں پہ امام نووی کہتے ہیں اجمع من یعتد به فی الاجماع على جواز المسح علی الخفین فی السفر والحضر۔
کہ وہ تمام لوگ جن کے اجماع کی کوئی حیثیت ہے، جن کا اجماع میں اعتبار کیا جاتا ہے، ان سب کا اس بات پہ اجماع ہے کہ موضوع پہ مسح کرنا جائز ہے، سفر میں بھی اور حضر میں بھی۔ کہتے ہیں سواء کان لحاجت او لغیرہا، موضوع پہ مسح کرنا یہ آپ کی مجبوری ہو تب بھی جائز ہے، مجبوری نہ ہو تب بھی جائز ہے۔ کہتے ہیں حتی یجوز للمرأۃ الملازمۃ بیتہا، حتیٰ کہ وہ عورت جو ہمیشہ گھر میں رہتی ہے اس کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ موزے پہن لے اور موزوں پہ مسح کرے۔ آخر میں امام نووی کہتے ہیں وَإِنَّمَا أَنْكَرَتْهُ الشِّيَعَةُ وَالْخَوَارِجُ، اس مسئلے کا انکار صرف شیعہ نے کیا ہے اور خارجیوں نے کیا ہے، وَلَا يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِمْ، اور ان کے اختلاف کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی مشہور و معروف کتاب منہاج السنۃ النبویہ میں فرماتے ہیں، یہ کتاب کس موضوع پہ لکھی گئی ہے؟ مسلم یعنی کہ ایک رافضی نے گمراہی پہ مبنی ایک کتاب لکھی تھی، اور جب وہ کتاب لکھی گئی تو رافضی لوگ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے سمجھا کہ ہم نے کوئی بہت بڑا کام کر لیا ہے جس کا کوئی جواب نہیں دے سکے گا۔ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کتاب کا جواب دیا تھا اور اس کا نام رکھا تھا منہاج السنۃ النبویہ۔ تو امام ابن تیمیہ کہتے ہیں وَقَدْ تَوَاتَرَتِ السُّنَّةُ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمسح علی الخفین، موضوع پہ مسح کرنے کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت شدہ احادیث متواتر ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ کئی لوگ ایسے مسائل کو اس لیے نہیں مانتے کہ یہ مسائل جن احادیث سے ثابت ہیں وہ احادیث کون سی ہیں؟ احاد، یعنی کہ جنہیں روایت کرنے والے راوی تھوڑے ہیں، زیادہ نہیں ہیں، حالانکہ یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ اگر یہ عذر ہوتا، اگر اس عذر کی کوئی حیثیت ہوتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مختلف شہروں میں دعوت و تبلیغ کے لیے ایک صحابی کو نہ بھیجتے بلکہ اس کے ساتھ کوئی 50 60 70 صحابی بھیجتے۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام اکثر و بیشتر ایک ہی صحابی کو گورنر بنا کر، معلم بنا کر، مدرس بنا کر اور داعی بنا کر کسی نہ کسی شہر میں روانہ کر دیا کرتے تھے۔ تو اس لیے اس شبہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ حدیث متواتر ہونی چاہیے۔ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ حدیث کے راوی قابل اعتماد ہوں، قابل اعتبار ہوں، عادل ہوں، ان میں کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ تو اخبار احاد ایسی ہی حجت ہیں جیسے متواتر احادیث حجت ہیں، اور احادیث ایسی حجت ہیں جیسے قرآن حجت ہے۔ تو یہاں پہ امام ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ موضوع پہ مسح کرنے کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ احاد نہیں ہیں بلکہ کیا ہیں؟ متواتر ہیں۔ کہتے ہیں وَبِغَسْلِ الرِّجْلَيْنِ، اور وہ احادیث بھی متواتر ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ نے موزے نہ پہنے ہوں تو وضو کے دوران اپنے پاؤں کو کیا کریں گے؟ دھوئیں گے۔ وَالرَّافِضَةُ تُخَالِفُ هَذِهِ السُّنَّةَ الْمُتَوَاتِرَةَ، فرماتے ہیں امام ابن تیمیہ کہ رافضی لوگ ان متواتر احادیث کا انکار کرتے ہیں، ان کی مخالفت کرتے ہیں، کما تخالف الخوارج، جیسا کہ خارجی لوگ بھی مخالفت کرتے ہیں ان احادیث کی۔ یہی امام ابن تیمیہ ایک اور کتاب میں فرماتے ہیں
اور ان کا یہ فتویٰ مجموع الفتاوی میں موجود ہے، جلد نمبر 22 میں، صفحہ نمبر 423 میں۔ کہتے ہیں یوجد فی کلام ائمۃ السنہ من الکوفیین، یوجد فی کلام ائمۃ السنہ من الکوفیین کسفیان الثوری انہم یذکرون من السنۃ المسح علی الخفین، کہ کوفہ سے تعلق رکھنے والے وہ علماء کرام جو عقیدے کے معاملے میں ماہر ہیں، جیسا کہ امام سفیان ثوری ہیں، تو یہ لوگ عقیدے کے ضمن میں یہ مسئلہ بھی ذکر کرتے ہیں۔ کون سا مسئلہ؟ موضوع پہ مسح کرنے کا مسئلہ۔ وَتَرْكَ الْجَهْلِ بِالْبَسْمَلَةِ، دوسرے نمبر پہ عقیدے میں کے ضمن میں یہ لوگ یہ مسئلہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو بسم اللہ اونچی آواز سے نہیں پڑھیں گے بلکہ آہستہ آواز سے پڑھیں گے۔ کما یذکرون تقدیم ابی بکر و عمر، تیسری مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کوفہ کے علماء عقیدہ، علماء سنت، عقیدے کے ضمن میں تیسرا یہ مسئلہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ جناب ابو بکر کو، جناب عمر کو تمام صحابہ کرام پہ ترجیح ہے، سب پہ فضیلت حاصل ہے، اور خلافت میں پہلا نمبر انہی دونوں کا ہے۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں ایسا یہ کیوں کرتے ہیں؟ لِأَنَّ هَذَا كَانَ مِن شِعَارِ الرَّافِضَةِ، کیونکہ رافضی لوگوں کی علامت یہ بن گئی کہ وہ ابو بکر و عمر کو ترجیح نہیں دیتے، بلکہ انہیں مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کی خلافت کو برحق ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ایسی موضوع پہ مسح کرنے کے بھی رافضی لوگ قائل نہیں تھے۔ تو اس لیے علماء سنت نے رافضیوں کی مخالفت کرتے ہوئے ان مسائل کو عقیدہ کے ضمن میں ذکر کیا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ جو لوگ سنت پہ ہیں، درست عقیدے پہ ہیں، وہ یہ ان مسائل کے معتقد ہوتے ہیں، ان مسائل میں درست رائے رکھتے ہیں، اور جو دوسری رائے رکھے گا وہ بدعتی ہوگا، وہ سنی نہیں ہوگا، وہ درست عقیدے پہ نہیں ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں دلائل کی طرف۔ پہلے نمبر پہ وہ حدیث جسے امام بخاری مسلم دونوں روایت کرتے ہیں۔ امام بخاری اس حدیث کی سند میں تذکرہ کرتے ہیں اپنے استاد آدم بن ایاس الاسقلانی کا، وہ حدیث لیتے ہیں شعبہ بن حجاج الواسطی سے، وہ سلیمان بن مہران الاعمش سے، وہ ابراہیم النخعی سے۔ یہ اہم بات ہے، ابراہیم نخعی روایت کرتے ہیں حمام بن حارث سے، اور وہ کہتے ہیں رأیت جریر ابن عبد اللہ بالا، میں نے صحابی رسول جناب جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے پیشاب کیا، ثم توضأ، پھر وضو کیا، ومسح علی خفیہ، اور اپنے موضوع پہ مسح کیا، ثم قام، پھر کھڑے ہوئے، فصلی، تو انہوں نے اسی حالت میں نماز ادا کی۔ کنہوں نے نماز ادا کی ہے؟ جریر بن عبداللہ البجلی۔ فسئل، ان سے سوال کیا گیا کہ یہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ کہنے لگے رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم صنع مثل هذا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ نے ایسے ہی کیا تھا جیسے میں نے کیا ہے، یعنی کہ میرا یہ پورا عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہے۔ یہ حدیث روایت کرنے کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کان ابراہیم، قال ابراہیم فکان یعجبہم،
ابراہیم النخعی کہتے ہیں کہ یہ حدیث جناب عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں کو بڑی پیاری لگتی تھی. کیوں جی؟ جی یہ حدیث اس لیے پیاری لگتی تھی، آگے چل کے تفصیل ذکر کروں گا، کہ وہ آیت جس میں وضو کا تذکرہ آیا ہے، سورہ مائدہ کی آیت، اس کی وجہ سے کئی لوگ یہ کہتے تھے کہ موضوع پہ مسح کرنے کی احادیث پرانی ہے، اور وضو کی آیت بعد میں نازل ہوئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ پاؤں کو دھونے کا حکم دے رہے ہیں، اس لیے پاؤں کو دھونا چاہیے اور موضوع پہ مسح نہیں کرنا چاہیے. تو یہاں پہ ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ یہ حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں کو بہت اچھی لگتی تھی. کیوں؟ لِأَنَّ جَرِيرًا كَانَ مِنْ آخِرِ مَنْ أَسْلَمَ، کیونکہ جریر بن عبداللہ البجلی ان صحابہ کے نام میں سے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے آخر میں مسلمان ہوئے ہیں، یعنی کہ انہوں نے جو آپ کو مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے یہ سورہ مائدہ کی آیت کے نازل ہونے کے بعد کا واقعہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وضو والی آیت نازل ہونے کے بعد بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام موضوع پہ مسح کرتے رہے ہیں. حدیث کا نمبر ہے بخاری شریف میں 387 387. امام مسلم رحمہ اللہ جب اس حدیث کو لے کر آتے ہیں تو وہ تذکرہ کرتے ہیں کہ قیل تفعل ھذا، جریر بن عبداللہ بجلی سے کہا گیا کہ آپ ایسے کرتے ہیں، ان کے موضوع پہ مسح کرتے ہیں. فقال، تو انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ جریر بن عبداللہ البجلی نے. لیکن یہاں پہ آپ پہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ آپ تو دلائل دے رہے ہیں اس چیز کے کہ موضوع پہ مسح کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، صحابہ کرام سے ثابت ہے، تو پھر جریر جب مسح کرتے ہیں تو لوگ تعجب کیوں کرتے ہیں؟ تو گزارش یہ ہے کہ ایسے بہت سے مسائل ہیں جن مسائل میں کئی صحابہ کرام کو احادیث کا علم نہیں ہو سکا، اس کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں. تو یہ بھی ایسی ہی صورتحال لگتی ہے. فقال، تو وہ کہنے لگے، کون؟ جریر بن عبداللہ البجلی، نعم رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے پیشاب کیا، ثم توضا، پھر آپ نے وضو کیا، ومسح علی خفیہ، اور آپ نے اپنے موضوع پہ مسح کیا. قال الاعمش، امام مسلم کہتے ہیں کہ اعمش کہتے ہیں، قال ابراہیم، کہ ابراہیم نخعی کہتے ہیں، کان یعجبہم ھذا الحدیث، کہ عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں کو یہ حدیث بہت اچھی لگتی تھی. لأن اسلام جریر کان بعد نزول المائدہ، کیونکہ جریر جو ہیں یہ مسلمان ہوئے ہیں سورہ مائدہ کے نازل ہونے کے بعد. مسلم میں اس حدیث کا نمبر ہے 272 272. اس کے بعد حدیث نمبر 2، اس کے راوی ہیں جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انہ مسح علی الخفین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ نے موضوع پہ مسح کیا. اور اسی روایت میں ہے کہ وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ سَأَلَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ، جب جناب عبداللہ بن عمر نے سعد بن ابی وقاص کو موضوع پہ مسح کرتے ہوئے دیکھا اور ان سے یہ حدیث سنی، تو عبداللہ بن عمر نے اس کی تصدیق اپنے والد سے چاہی. والد کون ہے ان کے؟ عمر.
فقال نعم، تو جناب عمر فاروق فرمانے لگے بالکل، یہ حدیث ہے، یہ مسئلہ ثابت ہے۔ پھر کہا اذا حدثک شیئا سعد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا تسأل عنہ غیرہ، کہ جب تمہیں کوئی حدیث بتائیں، کون؟ سعد بن نبی وقاص، اور اسے روایت کریں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو پھر تصدیق کے لیے کسی اور سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موضوع پہ مسح کرنے کی حدیث روایت کرتے ہیں جریر بن عبداللہ البجلی، سعد بن نبی وقاص اور عمر فاروق، کیونکہ انہوں نے بھی تصدیق کی ہے اس کی۔ اس کے بعد تیسری حدیث، اور یہ حدیث جو ابھی آپ نے سنی ہے یہ بخاری شریف کی ہے، اس کا نمبر ہے 202۔ تیسری حدیث مغیرہ بن شعبہ، وہ کہتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا ایک سفر میں۔ یہ سفر کون سا تھا؟ جی یہ بتائیں آپ، جس میں مغیرہ بیان کریں گے کہ میں نے اللہ کے رسول کو مسح کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ شیخ صاحب صلح الحدیبیہ کا، یہ تبوک کا سفر ہے، اور تبوک کی لڑائی کس سن میں لڑی گئی ہے؟ سن 9 ہجری میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے تقریباً آخری سالوں سے تعلق رکھتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ تھا ایک سفر میں، فأہویت، تو میں نیچے جھکا، لأنزع خفیہ، تاکہ میں آپ کے مودے اتار سکوں۔ فقال دعہما، آپ نے کہا ان موضوعوں کو ان کی حالت میں رہنے دو، فإنی ادخلتہما طاہرتین، کیونکہ جب میں نے یہ مودے پہنے تھے تب میں کیا تھا؟ باوضو تھا۔ فمسح علیہما، چنانچہ آپ نے دونوں مودوں پہ مسح کیا۔ اور مغیرہ بن شعبہ کی یہ حدیث امام بخاری اپنی صحیح میں کئی بار لے کر آئے ہیں، ایک بار نہیں کئی بار، مختلف سندوں سے۔ اور جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس کا نمبر ہے 206۔ چوتھے نمبر پہ عمر بن امیہ الضمری انہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی الخفین، وہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ مودوں پہ مسح کرتے ہوئے دیکھا۔ بخاری کی حدیث ہے، نمبر ہے اس کا 204۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت سی احادیث میں ثابت ہے مودوں پہ مسح کرنا، اور یہ احادیث متواتر احادیث ہیں۔ لیکن اب آتے ہیں اس آیت کی طرف جس کی وجہ سے کئی گمراہ فرقوں کو موقع ملا اس مسئلے کے انکار کا۔ تو یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے اٹھو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم للمرافق، تو دھو لیا کرو اپنے چہرے اور اپنے ہاتھ کہاں تک؟ کونیوں تک۔ وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں پہ مسح کر لیا کرو۔ وارجلکم، اور اپنے پاؤں دھو لیا کرو۔ ارجلکم سے پہلے دھونے کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ارجلکم یعنی کہ پاؤں کا تذکرہ کرنے سے پہلے اللہ نے چند چیزوں کے دھونے کا حکم دیا ہے، اور ایک چیز یعنی کہ سر پہ مسح کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب پاؤں کا تعلق دھونے سے ہے یا مسح کرنے سے؟ تو جواب یہ ہے کہ اس کا تعلق ہے دھونے سے، کیونکہ اللہ نے کہا وَأَرْجُلَكُمْ، لام کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ ارجلکم کا تعلق ہے وجوہکم سے اور ایدیکم سے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے چہرے بھی دھو لو، اپنے ہاتھ بھی کونیوں تک دھو لو، اور اپنے پاؤں کو بھی دھو لو ٹخنوں تک. پھر سوال پیدا ہوگا کہ اگر اس کا تعلق وجوہکم سے ہے، چہرے سے ہے، ہاتھوں سے ہے، بازوؤں سے ہے، تو اس کا تذکرہ پہلے کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ ترتیب یہ ہے کہ پاؤں کو دھویا جائے گا کس کے بعد؟ سر پہ مسح کرنے کے بعد. اور ایک قرات میں کیا ہے؟ وَأَرْجُلِكُمْ، جی کیونکہ وَأَرْجُلِكُمْ سے پہلے کیا آیا؟ بِرُؤُوسِكُمْ، تو یہ اس سے بالکل متصل الفاظ ہیں، اس لیے یہاں پہ کسرہ آیا ہے. اور بعض علماء کرام نے ارجلکم کی قرات سے یہ ثابت کیا ہے کہ آپ پاؤں پہ مسح بھی کر سکتے ہیں. کب؟ جب مودے پہنے ہوئے ہوں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں پاؤں کو دھونے کا حکم دیا ہے. تو اس وجہ سے گمراہ فرقے ان احادیث کا انکار کرتے ہیں جن میں مودوں پہ مسح کرنے کی مشروعیت کا تذکرہ آیا ہے، جبکہ آیت میں اور احادیث میں کوئی تضاد نہیں ہے. آیت سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کے پاؤں ننگے ہیں تب آپ اپنے پاؤں دھوئیں گے، اور احادیث سے یہ معلوم ہوا کہ اگر آپ نے وضو کی حالت میں مودے پہنے تھے تو پھر آپ اپنے موضوع پہ مسح کریں گے. دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، اور نہ ہی کبھی قرآن میں اور صحیح حدیث میں تضاد ہو سکتا ہے. جہاں تک تعلق ہے رافضیوں کے اس مسئلے کا، کہ وضو کیا جائے گا، موضوع پہ مسح نہیں کیا جائے گا، تو کیا کیا جائے گا؟ پھر پاؤں پہ مسح کیا جائے گا بغیر موضوع کے، یعنی کہ پاؤں دھونے نہیں ہیں بلکہ پاؤں پہ کیا کرنا ہے؟ مسح کرنا ہے. تو یہ چیز کسی آیت سے ثابت نہیں ہے، کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس ایسی احادیث ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسئلہ بالکل غلط ہے، قرآن کے خلاف ہے. تو وہ حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. امام بخاری اس کو روایت کرتے ہیں اور اس کا نمبر ہے بخاری شریف میں 60. راوی ہیں اس کے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما. وہ کہتے ہیں کہ تخلف عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر میں ہم سے پیچھے رہ گئے. فادرکنا وقد ارہقتنا الصلاۃ، تو آپ جب ہمارے پاس پہنچے تب نماز کا وقت ہمیں ڈھانگ چکا تھا، نماز کا وقت ہو چکا تھا. وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ، اور ہم وضو کر رہے تھے. فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَىٰ أَرْجُلِنَا، ہم لوگ اپنے پاؤں پہ مسح کرنے لگے. ہم لوگ اپنے پاؤں پہ کیا کرنے لگے؟ مسح کرنے لگے، یعنی کہ گیلا ہاتھ پاؤں پہ پھیرنے لگے، باقاعدہ پاؤں کو دھو نہیں رہے تھے. فنادا بِأَعْلَى صَوْتِهِ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے فرمایا وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، کہ ایسی ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ سے ہلاکت ہے، جو یعنی کہ کیا رہیں گی؟ وضو کے دوران خشک رہیں گی. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وضو کرتے ہوئے پاؤں پہ مسح کرنا جبکہ پاؤں پہ جرابے بھی نہ ہوں، مودے بھی نہ ہوں، یہ بالکل غلط ہے. یہ قرآن کے بھی خلاف ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح احادیث کے بھی خلاف ہے. مودوں پہ مسح کرنے کا معاملہ تو حل ہوا، اس لیے کہ یہ متواتر احادیث ہیں جن کا انکار کرنا کسی بھی ایسے شخص کے لیے ممکن نہیں ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو مانتا ہو.
لیکن مسئلہ ہے جرابوں پہ مسح کرنے کا. مسئلہ کیا ہے؟ جرابوں پہ مسح کرنے کا، کہ کیا یہ چیز بھی ثابت ہے؟ کیونکہ بہت سے علماء کرام اس کا انکار کرتے ہیں. ایک مشہور و معروف مفتی ہیں، مفتی طارق مسعود. ان کا کلپ 1-2 مہینے پہلے سننے کا اتفاق ہوا تو دوران گفتگو سامعین سے بڑے ہی شد و مد کے ساتھ یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ کبھی بھی آپ ایسے امام کے پیچھے نماز نہ پڑھیں جو جرابوں پہ مسح کرتا ہو. حالانکہ مفتی طارق مسعود کا تعلق ان علماء کے نام میں سے ہے جن کو کسی حد تک معتدل خیال کیا جاتا ہے، اور یقیناً انہوں نے بہت سے مسائل میں اپنے مسلک کی مخالفت کی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. مفتی طارق مسعود کا تعلق کس مسلک سے ہے؟ دیوبندی مسلک سے ہے، فقہ حنفی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن بہت سے مسائل میں انہوں نے اپنے مسلک کی مخالفت کی ہے اور ڈٹ کر کی ہے. لیکن چونکہ وہ بہرحال ایک مسلک کے پابند ہیں، مقلد ہیں، اس لیے بہت سے مسائل میں وہ اپنے مسلک کا ساتھ دیتے ہیں اور درست موقف کی مخالفت کر جاتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ جرابوں پہ مسح کرنے کا مسئلہ یہ ثابت ہے یا نہیں. اس معاملے میں پہلے نمبر پہ ہمارے پاس حدیث ہے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ومسح علی الجوربین والنعلین. نبی علیہ السلام نے وضو کیا اور آپ نے جرابوں پہ اور جوتوں پہ مسح کیا. ابو داؤد شریف میں اس کا نمبر ہے 159 159. ترمذی میں اس کا نمبر ہے 99 اور عصر حاضر کے عظیم محدث شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. دوسرے نمبر پہ حدیث ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ. اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ الفاظ ہیں کہ بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریۃً، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر بھیجا، فاصابہم البرد، تو انہیں شدید سردی کا سامنا کرنا پڑا. فلما قدموا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس واپس آئے تو امرہم، آپ نے ان کو حکم دیا، ان یمسحوا، کہ وہ مسح کیا کریں، علی العصائب والتساخین، پگڑیوں پہ اور جرابوں پہ. تساخین ہر اس چیز کو کہتے ہیں جسے آپ پاؤں کو گرم رکھنے کے لیے پاؤں پہ استعمال کریں. مودے، جرابیں، دونوں کو تساخین کہا جائے گا. اور عصائب کا معنی کیا؟ عمائم، پگڑیاں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پگڑیوں پہ بھی مسح کرنے کا حکم دیا اور جرابوں اور مودوں پہ بھی مسح کرنے کا حکم دیا. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام ابو داؤد ہیں اور اس کا نمبر ہے 146 146. تیسری حدیث
ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ومسح علی الجوربین والنعلین، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیا اور مسح کیا جرابوں پہ بھی اور جوتوں پہ بھی. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام ابن ماجہ ہیں اور ان کی سنن میں حدیث کا نمبر ہے 560. ان تینوں احادیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے. کئی ایک علماء کرام ان احادیث کی صحت کے قائل نہیں ہیں، ان احادیث کو ضعیف مانتے ہیں، لیکن وہ بھی جرابوں پہ مسح کرنے کے قائل ہیں. وہ کیسے پھر قائل ہو گئے؟ وہ کہتے ہیں کہ جرابوں پہ مسح کرنے کے لیے الگ سے احادیث کی ضرورت نہیں ہے. وہ احادیث جن سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ موضوع پہ مسح کر سکتے ہیں، وہی احادیث دلیل ہیں اس بات کی کہ آپ جرابوں پہ بھی مسح کر سکتے ہیں. کیونکہ مسح کرنے کی جو رخصت دی گئی ہے اس کا تعلق موضوع سے نہیں ہے، اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ آپ نے اپنے پاؤں پہ کوئی نہ کوئی چیز چڑھا رکھی ہے، وہ چاہے موضع ہوں چاہے جرابیں ہوں، اور انہیں بار بار اتارنا مشکل ہے. بار بار اتاریں گے تو مشقت کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے شریعت نے آپ کو مسح کرنے کی اجازت دی ہے. اب وہ چیز چاہے موضع ہوں چاہے موضوع سے ملتی جلتی کو اور چیز ہو. اور پھر یہ چیز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی ثابت ہے اور کئی ایک صحابہ کرام سے ثابت ہے، اور کوئی بھی صحابی ایسا نہیں ہے جس نے اس کی مخالفت کی ہو. تو یہ صحابہ کرام کا اجماع ہوا. تو آئیے صحابہ کرام کے تعلق سے چند روایات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. امام دولابی اپنی کتاب الکنہ میں روایت کرتے ہیں ازرق بن قیس سے، اور یہ تابعی ہیں. یہ کون ہے؟ تابعی ہیں. کہتے ہیں رأیت انس بن مالک، میں نے جناب انس بن مالک کو دیکھا، احدثا، ان کا وضو ٹوٹا، فغسل وجہہ ویدیہ، تو انہوں نے وضو کیا تو اپنے چہرے کو دھویا، اپنے بازوؤں کو دھویا، ومسح علی جوربین من صوف، اور انہوں نے اون کی 2 جرابیں پہن رکھی تھی ان پہ مسح کیا، چمڑے کی نہیں، کس کی؟ اون کی. کہتے ہیں فقلت، تو میں نے کہا، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام دولابی. ازرق بن قیس تابعی کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں میں نے کہا اتمسح علیہما، کیا آپ ان پہ بھی مسح کرتے ہیں؟ تو جناب انس بن مالک نے کیا کہا؟ کہتے ہیں انہما خفان، یہ بھی تو موضع ہیں، ولیکن من صوف، لیکن یہ موضع چمڑے کے نہیں ہیں بلکہ کس کے ہیں؟ اون کی ہیں. ان الفاظ پہ غور کیجئے. انس ابن مالک عربی زبان کے ماہر ہیں، صحابی ہیں، تو وہ جرابوں کو بھی کیا قرار دے رہے ہیں؟ موضع قرار دے رہے ہیں. کہتے ہیں وہ بھی موضع ہیں یہ بھی موضع ہیں، فرق یہ ہے کہ وہ موضع چمڑے کے ہیں اور یہ موضع اون کے ہیں. تو اس روایت سے ایک تو پتہ چلا کہ صحابہ کرام جرابوں پہ مسح کے قائل تھے، اور دوسری بڑی اہم دلیل ہمیں مل گئی کہ وہ احادیث
جن میں آتا ہے کہ مودوں پہ مسح کیا جا سکتا ہے، وہی حدیث دلیل ہے اس بات کی کہ جرابوں پہ بھی مسح کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد وہ صحابہ کرام جن سے جرابوں پہ مسح کرنے کا ثبوت ملتا ہے وہ تقریباً 13 ہیں۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ ان میں سے نو کا تذکرہ کرتے ہیں، چنانچہ وہ کہتے ہیں وہ مسح علی الجوربین، جرابوں پہ مسح کیا ہے علی بن ابی طالب، ہمارے چوتھے خلیفہ راشد جناب علی نے رضی اللہ تعالی عنہ، وابن مسعود، اور عبداللہ بن مسعود نے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ کیوں اہم بات ہے؟ کہ ہمارے علماء احناف جناب عبداللہ بن مسعود پہ کافی اعتماد کرتے ہیں اور ان کو بہت اہمیت دیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری فقہ جو ہے وہ عبداللہ بن مسعود کی احادیث پہ قائم و دائم ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود بھی جرابوں پہ مسح کرنے کے قائل ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام ابو داؤد کہہ رہے ہیں۔ والبراء بن عازب، اور تیسرے نمبر پہ براء بن عازب، وانس بن مالک، چوتھے نمبر پہ انس بن مالک، وابو امامہ، پانچویں نمبر پہ جناب ابو امامہ، چھٹے نمبر پہ سہل بن سعد، ساتویں نمبر پہ عمر بن حریث۔ اس کے بعد ان سات کا تذکرہ کرنے کے بعد امام ابو داؤد کہتے ہیں وروی ذلک عن عمر بن الخطاب وابن عباس، جرابوں پہ مسح کرنے کی روایات عمر فاروق سے بھی ملتی ہیں اور عبداللہ ابن عباس سے بھی ملتی ہیں۔ امام ابن قدامہ اپنی مشہور و معروف کتاب المغنی میں فرماتے ہیں صحابہ کرام کی روایات کا تذکرہ کرنے کے بعد لِأَنَّ الصَّحَابَةَ مَسَحُوا عَلَى الْجَوَارِبِ، چونکہ صحابہ کرام نے جرابوں پہ مسح کیا ہے، وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُمْ مُخَالِفٌ فِي عَصْرِهِمْ، اور ان کے زمانے میں اس مسئلے میں ان کا مخالف کوئی بھی نہیں ملتا، فَكَانَ اجماعا، تو یہ کیا ہو گیا؟ اجماع ہو گیا۔ اور امام ابن حزم رحمہ اللہ ان صحابہ کرام کا تذکرہ کرتے ہیں جن سے جرابوں پہ مسح کرنا ثابت ہے، پھر کہتے ہیں لا يعرف لهم ممن يجيز المسح على الخفين من الصحابة مخالف، کہ وہ صحابہ کرام جو مودوں پہ مسح کرنے کے قائل ہیں ان میں سے ہمیں کوئی ایسا نہیں ملتا جو جرابوں پہ مسح کرنے کا مخالف ہو۔ تو امام ابن حزم کہنا چاہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ اجماع ہے۔ اور امام ابن منذر فرماتے ہیں کہ روی یا اباحت المسح علی الجوربین عن 9 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جرابوں پہ مسح کرنا نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام میں سے 9 سے ثابت ہے۔ وہ 9 کون ہیں؟ جناب علی، عمار، ابو مسعود انصاری، انس بن مالک، عبداللہ بن عمر، براء بن عازب، بلال، عبداللہ ابن ابی اوفا اور سہل بن سعد۔ یہ جو نام میں نے ابھی لیے ہیں
یہ نام میں نے کس کتاب سے لیے ہیں؟ تہذیب السنن سے۔ تہذیب السنن کس کی کتاب ہے؟ امام ابن القیم رحمہ اللہ کی۔ اس کتاب کا موضوع کیا ہے؟ سنن ابی داود، اس کا اختصار لکھا ہے ایک بڑے امام نے، اور وہ جو مختصر ہے، جیسے مختصر صحیح بخاری ہوتی ہے ایسے مختصر سنن ابی داود بھی ہے، اس مختصر کی شرح لکھی ہے کس نے؟ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے۔ تو وہاں پہ وہ تذکرہ کرتے ہیں امام ابن منذر کے اس قول کا، اور وہ عبداللہ ابن ابی اوفا کا نام لیتے ہیں، حالانکہ اوسط میں جب آپ دیکھیں گے تو ابو امامہ کا نام ملے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام القیم کہ پھر کچھ نام وہ ہیں جو ابن منذر نے ذکر کیے ہیں صحابہ کرام کے جو جرابوں پہ مسح کرتے تھے، اور کچھ نام وہ ہیں جو ذکر کیے ہیں امام ابو داود نے۔ تو کہتے ہیں امام القیم فَهَؤُلَاءِ 13 صحابیًا، یہ کتنے صحابی ہوئے؟ 13 ہوئے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ اس موقع پہ کہتے ہیں کہ وَالْعُمْدَةُ فِي الْجَوَازِ عَلَى هَؤُلَاءِ رضی اللہ عنہم، کہ ہم نے جرابوں پہ مسح کرنے کے معاملے میں ان صحابہ کرام پہ اعتماد کیا ہے۔ ایک اور جگہ پہ کہتے ہیں وَإِنَّمَا عُمْدَتُهُ هَؤُلَاءِ الصَّحَابَةُ وَصَرِيحُ الْقِيَاسِ، جرابوں پہ مسح کرنے کے معاملے میں جو دلائل زیادہ واضح ہیں ان میں سے ایک یہ صحابہ کرام ہیں، اور دوسرے نمبر پہ واضح طور پہ قیاس۔ کس پہ قیاس؟ موضوع پہ، لیکن جیسے موضوع پہ مسح کرنا جائز ایسے ہی جرابوں پہ بھی مسح کرنا جائز۔ کہتے ہیں فَإِنَّهُ لَا يَظْهَرُ بَيْنَ الْجَوْرَبَيْنِ وَالْخُفَّيْنِ فرق مؤثر، کیونکہ جرابوں میں اور موضوع میں کوئی ایسا فرق نہیں ہے جو قابل اعتبار ہو، جس کی کوئی تاثیر ہو حکم تبدیل ہونے میں۔ پھر کہتے ہیں امام القیم وَالْمَسْحُ عَلَيْهِمَا قول اکثر اہل العلم، جرابوں پہ مسح کرنا یہ قول ہے کن کا؟ اکثر اہل علم کا۔ منہم من سمینا من الصحابہ، کہتے ہیں ان میں سے وہ صحابہ کرام بھی ہیں جن کا ہم تذکرہ کر چکے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں امام احمد، امام اسحاق بن راہوے، امام عبداللہ بن مبارک، اور یہ کون ہے؟ امام ابو حنیفہ کے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد سفیان ثوری، عطاء بن ابی رباح، حسن بصری، سعید بن مسیب، اور امام ابو حنیفہ کے ایک اور شاگرد امام ابو یوسف۔ کہتے ہیں وَلَا نَعْرِفُ فِي الصَّحَابَةِ مُخَالِفًا لِمَنْ سَمَّيْنَا، اور صحابہ کرام میں ان کا کوئی مخالف ہمیں نظر نہیں آتا۔ آخر میں جرابوں پہ مسح کرنے کے معاملے میں ایک گزارش یہ کہ جرابوں پہ مسح کرنا تو خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی ثابت ہے۔ یاد رہے کہ ہمارے حنفی علماء کرام امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف کئی ایسے اقوال منسوب کر دیتے ہیں جن کی کوئی سند نہیں ہوتی، جن کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا۔ اور شاہ ولی اللہ نے اس معاملے کو واضح کیا ہے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں، لیکن ہم امام حنیفہ رحمہ اللہ سے جرابوں پہ مسح کرنا ثابت کریں گے، اور باقاعدہ سند کے ساتھ۔ اس روایت کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ امام ترمذی۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں سمعت صالح بن محمد، میں نے صالح بن محمد الترمذی سے سنا، باقاعدہ سنا ہے ان کے۔ قال سمعت ابا مقاتل السمرقندی،
اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ روایت سنی ہے ابو مقاتل السمرقندی سے. ابو مقاتل سمرقندی کہتے ہیں دخلت علی ابی حنیفہ، میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس گیا، فی مرضہ الذی مات فیہ، ان کی اس بیماری کے دوران جس بیماری میں وہ کیا ہوئے؟ فوت ہوئے. فدعا بماء، انہوں نے پانی منگوایا، فتوضا، اور کیا کیا؟ وضو کیا. وعلیہ جوربان، اور انہوں نے جرابیں پہن رکھی تھیں. یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ مودے، کیا کہا ہے؟ جرابیں پہن رکھی تھیں. فمسح علیہما، تو انہوں نے ان دونوں پہ کیا کیا؟ مسح کیا. ثم قال، پھر فرمانے لگے، کون؟ ابو حنیفہ رحمہ اللہ، کہ فعلت شیئا لم اکن افعلہ، آج میں نے وہ کام کیا ہے جو پہلے کبھی میں نے نہیں کیا. کیا کام کیا جی آپ نے؟ کہنے لگے مسحت علی الجوربین، میں نے جرابوں پہ آج مسح کیا ہے. باقاعدہ جرابوں کا نام لیا ہے، بلکہ یہ وضاحت بھی ہے کہ وَهُمَا غَيْرُ مُنَعَّلَيْنِ، جرابیں بھی وہ جن کے نیچے چمڑا نہیں ہے. کیونکہ کئی علماء کرام کہتے ہیں آپ جرابوں پہ مسح تب کر سکتے ہیں جب نیچے چمڑا لگا ہوا ہو. جی چلا جی. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جرابوں پہ مسح کیا ہے، اور جو جرابیں پہنی ہیں ان کے نیچے چمڑا بھی نہیں لگا ہوا. تو خلاصہ کلام یہ کہ ہمیں حیرت ہوتی ہے، تعجب ہوتا ہے کہ ہمارے علماء احناف اس مسئلے میں کیوں اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں، جبکہ یہ ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ایک دنیا پریشان رہتی ہے. یعنی کہ سردیوں کے ایام میں ہر کوئی جرابیں پہنتا ہے، اور ہر اچھے مسلمان نے نماز بھی پڑھنا ہوتی ہے. جب آپ ان پہ پابندی لگائیں گے کہ جرابیں اتارنی پڑیں گی، تو لوگ کس قدر مصیبت، پریشانی اور مشقت کا سامنا کریں گے. جبکہ جرابوں پہ مسح کرنے کے بارے میں ہمارے پاس احادیث ہیں. 3 احادیث میں نے ذکر کی ہیں، مغیرہ بن شعبہ، ثوبان اور ابو موسیٰ اشعری کی. جناب انس بن مالک کا عمل ہے. تیسرے نمبر پہ لغت کے لحاظ سے انس بن مالک فرما رہے ہیں کہ جرابیں بھی تو موزے ہی ہیں. چوتھے نمبر پہ اگر آپ جرابوں کو موزے نہیں مانتے تو کم از کم جرابوں کو موزوں پہ قیاس کر سکتے ہیں. تو قیاس کریں گے تو پھر بھی یہ مسئلہ حل ہے. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بزرگوں کی طرف دیکھنا ہے، تو یہاں پہ ماشاءاللہ بزرگوں کی لائن لگی ہوئی ہے. 13 کے قریب صحابہ کرام ہیں جو جرابوں پہ مسح کرنے کے قائل ہیں، اور ایک بھی صحابی ایسا نہیں جس سے جرابوں پہ مسح کرنے کی مخالفت ثابت ہو. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم فقہ حنفی کو اپنا چکے، ہم مقلد ہیں اور ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو ماننے والے ہیں، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا وہ عمل جو سند کے ساتھ آیا ہے، اور امام ترمذی اسے اپنی حدیث کی کتاب میں لے کر آئے ہیں اور پوری سند بیان کی ہے، تو اس میں بھی یہ ہے کہ انہوں نے اپنی آخری زندگی میں مسح کیا ہے، اور یہ مانا ہے کہ یہ کام میں نے پہلے کبھی نہیں کیا، آج میں کر رہا ہوں. اور یہ بھی وضاحت ہے کہ جرابوں کے نیچے یا اوپر کوئی چمڑا نہیں تھا. تو بہرحال موضوع پہ مسح کرنا یہ ان مسائل میں سے ایک ہے جن کی وجہ سے اہل سنت، اہل حدیث باقی لوگوں سے ممتاز ہوتے ہیں. سمجھ آتی ہے کہ یہ آدمی کون ہے. تو رافضی لوگ موضوع پہ مسح کرنے کے قائل نہیں ہیں، خوارج بھی موضوع پہ مسح کرنے کے قائل نہیں ہیں. اس کے بعد جرابوں کی طرف مسح کرنے کی طرف آ جائیں تو یہ بھی چیز احادیث سے ثابت ہے، صحابہ کرام سے ثابت ہے، قیاس سے ثابت ہے، عربی لغت سے ثابت ہے
امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ثابت ہے، اس لیے اس میں کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے اور لوگوں پہ اس معاملے میں آسانی کرنی چاہیے اور لوگوں کو مشکل میں ڈالنے سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عقیدہ کے یہ مسائل اور دیگر وہ مسائل جو اہل سنت والجماعت کے امتیازی مسائل کہلاتے ہیں انہیں توجہ سے پڑھنے کی، سیکھنے کی توفیق دے اور ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔